بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 60 سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کا گویا کہ تفصیلی خلاصہ کا بیان ہے۔ آج کے سبق کا عنوان یہ ہے۔ سورہ یوسف کا اجمالی خلاصہ تو صورت کا دعویٰ وہ کہ عالم الغیب اللہ ہے اور کارساز اور متصرف بھی اللہ ہے، اور تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو تسلی، یہ 4 دعوے صورت کے اندر ہیں، جو کہ سورہ ہود کی تنویر ہے۔ تنویر کا معنی روشنی ڈالنا، وضاحت کرنا، مضمون سابقہ مضمون کی وضاحت اور تفصیل۔ صورت کا اجمالی خلاصہ یہی ہے کہ صورت کے اندر دلیل نقلی تفصیلی پیش کی گئی ہے ان مضامین اربعہ کے اوپر، جو 4 مضمون ہیں کہ غیبدان، متصرف، کارساز اور عبادت کا حقدار اللہ ہے، اور تسلی۔ اس کے اوپر گوئے کہ ایک دلیل نقلی تفصیلی حضرت یوسف کے واقعے کو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ صورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 کے اندر ترغیب القرآن، 1 اور 2 کے اندر کتاب مبین قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ آیت نمبر 3 کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے ہم نے آپ کی طرف یہ بہترین بیان وحی کیا ہے، اور آپ کو اس بیان کا پہلے علم نہ تھا۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک جو واقعہ ہے اس کی تمہید کا ذکر ہے، جس میں حضرت یوسف کی خواب کا ذکر ہے، اور یہی خواب ذریعہ بنی ہے اس بات کی کہ بھائیوں نے اس سے حسد کیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو حضرت یوسف کی جلال وطنی اور جو مصائب اور حالات پیش آئے، ان کے لیے گویا کہ ان تمام حالات کی بنیاد اور اصل جو جڑ ہے وہ یہ خواب تھی۔ تو گویا کہ تمہید کے اندر اسی خواب کا اس کا ذکر ہے جو کہ بنیاد ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ مخلوق جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ چاہے گا وہ کچھ ہو کر رہے گا۔ مخلوق کا تو ارادہ یہ تھا ساری کائنات جمع ہو جائیں کہ، اور سب لوگ یہ اس بات پر، یوسف کے بھائی سب اس بات ہے کہ یوسف ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کائنات سب ایک طرف ہو اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 7 سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل ہے، اور اس کی گویا کہ 12 مقامات یوسفی ہے، یعنی اس واقعے کو 12 مقامات کے اندر اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ پہلا مقام آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 18 تک ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں قید الابناء مال اب و القاؤہ فی غیابت الجب و دم کذب، یعنی بیٹوں کا باپ کے خلاف تدبیر کرنا، مکر کرنا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا، اور جھوٹا رونا، اور بدم کذب، وہ جھوٹا خون جو لے کر آیا تھا، اس کا تذکرہ ہے اس پہلے گویا کہ مقام کے اندر، کہ باپ کے خلاف کس طرح مکر کی، اور پھر یوسف کو کنویں میں کیسے ڈالا، اور پھر انہوں نے وہ روئے اور جھوٹا رونا انہوں نے کیسا کیا، اور پھر اس کے بعد بدم کذب وجاء والا قمیصی بدم کذب۔ آیت نمبر 18 کے بعد آیت نمبر 21 تک دوسرا مقام ہے، اور اس کے اندر قیدہم باخفاء حالہ، کہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ یوسف کے حال کو چھپایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا یہ ہمارا اس طرح، بلکہ اس کو چھپا کر اس کو غلام ظاہر کیا۔ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةٍ وَوُصُولُهُ إِلَى بَيْتِ الْعَزِيزِ، اور پھر یوسف کا مصر کے بادشاہ کے گھر تک پہنچ جانا اور ان کی اس سازشوں سے بچ جانا، اس کا آیت نمبر 21 تک اس باب کا حاصل یہی ہے خلاصہ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ سے تیسرا مقام شروع ہے، آیت نمبر 29 تک
انکی کنت من الخاطئین، اس کے اندر قید المرأۃ بیوسف مع بالمراودہ اور استباق الباب اور والتحکیم بالتسجین، کہ زلیخا نے تدبیر کی، یوسف کے خلاف قید کی، مراودہ کیا، ہم کیا اور ارادہ کیا، اور ساتھ ساتھ پھر استبق البابا، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور پھر اس نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو تسجین جیل میں ڈالنے کا، اور اس کا بادشاہ کے درمیان میں جو فیصلہ تھا اس کا تذکرہ حاصل یہی ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک یہ چوتھا مقام ہے۔ اس کے اندر قید النسوۃ بالمرأۃ بامرأۃ عزیز، یعنی عورتوں کی جو قید اور مکر تھی اور زلیخا کے ساتھ، اس کا ذکر ہے، اور پھر ان سب عورتوں کا قید یوسف کے ساتھ، اس کا ذکر ہے، اور پھر ان کا والتحکیم بالتسجین، اور پھر ان کا فیصلہ کرنا کہ یوسف کو جیل میں ڈالا جائے گا، یہ آیت نمبر 35 تک کا حاصل ہے۔ اس کے اندر یہ چیز ذکر ہے کہ عورتوں نے زلیخا کے ساتھ جو مکر کیا، پھر سب نے یوسف کے خلاف جو مکر کیا، اور پھر یوسف کو جیل میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنایا۔ آیت نمبر 36 سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا قبول ہو جانا، اور پھر حضرت یوسف کا جیل میں جانا، اور جیل میں ان دو ساتھیوں کی خواب کی تعبیر، اور بیان رسالت و توحید حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر، اور جیل کے اندر صبر کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت نمبر 42 تک ہے۔ پانچواں مقام ہے وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان، آیت نمبر 57 تک ہے۔ اس میں تعبیر رؤیا الملک، بادشاہ کی جو خواب تھی اس کی تعبیر، والتدبیر، اور پھر اس کی تدبیر بتائی کہ اس کی تدبیر کیا ہے، اور پھر اظہار العفت، حضرت یوسف کی عفت کا اظہار، وقال الملک اوتونی بہ فلما جاءہ الرسول، آیت نمبر 50 کے اندر، اور اس کے بعد آیت نمبر 51 کے اندر، اور پھر یوسف کا جیل سے نکلنا، خروجہ من السجن، اور پھر وکونہ خازنا، اور پھر یوسف کا مصر کا وزیر خزانہ بن جانا، انی حفیظ علیم کذالک مکننا لیوسف فی الارض، آیت نمبر 57 تک یہ باب ہے، اس کا یہ حاصل ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یہ 7 نمبر ہے، مقامہ نمبر 7 ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنا، جاء اخوۃ یوسف، اور پھر اس کے بعد والتسبب الی المجیء ثانیا، مجیئہم ثانیا، پھر سبب بنانا کہ وہ کیسا سبب بنا ان کا دوبارہ آنے کے لیے، اور پھر باپ کا تسبیب، سبب ذکر کرنا باپ کا کہ اپنے آپ کو یعنی نظر بد سے بچانا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ مقام نمبر 8، یہ آیت نمبر 68 تک ہے، 68۔ ولما دخلوا علی یوسف سے آیت نمبر گویا کہ 69 سے لے کر آیت نمبر 80 تک یہ 8ویں مقام کا ذکر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کا سبب بنایا، اس کا ذکر ہے، التسبیب لاحصار اخیہ، اور پھر یوسف کے بھائیوں کا اس کے برات اور بائیکاٹ کا اعلان کیا، ہمارا بھائی نہیں ہے، اور پھر اس کی رہائی کا مطالبہ کرنا کہ ہم کو اس کی قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کا ذکر ہے۔ مقام نمبر 9 کے اندر ارجعوا سے یعنی ان کا رجوع الی الاب، باپ کی طرف واپسی، اور پھر باپ کا حال بیان کیا ہے، انتہائی والتشدد فی الحزن، کے حزن کے اندر انتہائی شدت، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد مقام نمبر 9 جو ہے اس کے اندر مجیئہم ثالثاً، دوسری مرتبہ آنا، اور پھر تعارف مع یوسف، ان کا یوسف کے ساتھ تعارف، اور دفع الملام عنہم، یوسف نے ان سے ملامتی کو دور کیا، یہ آیت نمبر 93 تک یہ مقامہ ہے۔
نمبر 11 جو ہے وہ ولما فصلت العیر، اس سے لے کر آیت نمبر 98 تک، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام وجدان الاب ریح یوسف کے باپ کا یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کا پانا، اور پھر ان کے لیے استغفار کا مسئلہ، اور آخر میں آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 101 تک جو ہے اس کے اندر لقاءہم مع یوسف، ان سب کا یوسف کے ساتھ ملاقات کرنا، اور یوسف کی خواب کا سچا ہو جانا بالسجدہ، اور خاتمہ بالدعا، اور آخر میں صورت کے اندر جو ہے صورت میں زجر ہے بالشرک، اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ یہ دو مسئلے ہیں، گویا کہ یہ صورت کا تفصیلی خلاصہ ہوا۔